بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Saturday after 21st Taraweeh, 16th of December 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله وحده. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ماہ مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گئے. اللہ نے ہماری زندگیوں میں گنجائش فرمائی کہ ہم یہاں تک پہنچے. اس سے پہلے ہی اللہ تعالی ہماری زندگی آف کر دیتے. یہ گولڈن چانس کہاں سے ملتا ہمیں؟ یہ ان کا کرم ہے، احسان ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ بہترین شخص وہ ہے کہ طال عمرہ وحسن عملہ، لائف لانگ اور عمل نیک، جس کو زندگی لمبی ملے اور پھر اس لمبی زندگی میں اچھے عمل کرنے کی توفیق ملے، یہ بہترین خوش نصیب انسان. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو لمبا کیا، یہاں تک پہنچایا. یہ ہمارے لیے نیک بختی اور سعادت کی بات ہے. اس عشرے میں جو آخری 10 دن ہیں، اس عشرے میں جو خصوصی کام ہیں وہ 3 ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں. روزانہ روزے رکھنے ہیں، رات کو تراویح پڑھنی ہے، تلاوتیں کرنی ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ آ رہے ہیں، ہوتے ہیں ہی. خصوصی کام اس عشرے میں 3 ہیں. ان کو سمجھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ جس قدر بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم وہ 3 کام کرنے کی کوشش کریں. یعنی صرف یہ 3 کام نہیں، ان کاموں کے ساتھ. پہلی چیز، ان 10 دنوں میں شب قدر کو تلاش کرنا. وہ شب قدر، قدر کے معنی ویلیویبل، ویلیویبل نائٹ. وہ شب قدر جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے. اور آج ہمارے اماموں نے وہ آیت کریمہ پڑھی ہے جس کی ایک تفسیر غلط چلی ہوئی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورت شروع یہاں سے ہو رہی ہے.
حامیم، ان دو حرفوں کے کیا معنی ہیں نہیں معلوم، یہ حروف مقطعات۔ والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، واضح یعنی کلیئرلی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہ سمجھ میں آئے انسان کے، ہر شخص کی سمجھ میں، قرآن کی ہر بات ہر شخص کی سمجھ میں آتی ہے، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا ہوا ہو، جاہل ہو، ہر شخص کی سمجھ میں قرآن کریم کی بات آتی، جتنی اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بات اس میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ یہ نہیں سمجھ میں آئے گی، جیسے حروف مقطعات کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ حد ہے، یہاں رک جانا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، ٹھیک ہے، نہیں کرنی۔ اور یہ قرآن کا اوپر کا پہلو ہے، ظاہری سطح ہے، اور وہ ظاہری سطح جو ہے یہ ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت پذیری کے لیے للذکر آسان کر دیا ہے۔ قرآن سے نصیحت قبول کرنا چاہے کوئی، یہی جو نصیحت قبول کرنا ہے یہی ہدایت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے۔ بس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو یہ وہ پہلو ہے، اور ایک اس کی گہرائی ہے۔ وہ کلام کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر سارے انسان اور سارے جنات مل کر اس کی گہرائی میں اترے اور قیامت تک اترتے رہیں تو اس کی تہ نہیں پائیں گے۔ یہ حدیث شریف میں مضمون ہے لا تنقضی عجائب، قرآن کی جو حیرت انگیز باتیں ہیں وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، وہ اس کی گہرائی میں چھپی ہوئی ہے۔ تو جو قرآن مبین ہے، واضح، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم۔ اور قرآن میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں اللہ کے علاوہ کی، دیکھو قسم صرف اللہ کی یا اللہ کے صفات کی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اور قرآن کریم میں جو کائناتی چیزوں کی، دنیا میں پھیلی ہوئی، کائناتی یعنی دنیا میں پھیلی ہوئی چیزوں کی قسمیں آئی ہیں، وہ یہ تو اللہ کے علاوہ کی قسمیں کھائی گئی، تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ حقیقت میں قسمیں نہیں ہیں، قسموں کا پیرایا ہے۔ پیرایا میں لفظ دوسرا نہیں استعمال کر پا رہا ہوں، انگریزی پیرایا ہے یعنی ایک انداز بیان ہے، اور عربی زبان میں یہ انداز بیان ہے کہ کسی چیز کو دلیل میں پیش کرنا ہو تو اسے قسم کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے ایسی تمام چیزیں اس کے لیے جو عربی میں جو خاص لفظ ہے واللہ باللہ یہ نہیں استعمال کیے گئے، صرف واو استعمال کیا گیا۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، والتین والزیتون، واللہ نہیں استعمال کیا گیا۔ یا دوسرا لفظ ہے عربی میں قسم، لفظ قسم نہیں استعمال کیا گیا، اور ایک دو جگہ پر استعمال کیا گیا تو اس کے اوپر لا لایا گیا، لا اقسم بیوم القیامہ، اقسموں کے اوپر لا لایا، لا اقسم بیوم القیامہ۔ مفسرین بڑے جھگڑتے ہیں کہ قسم کھائی جا رہی ہے اور پھر لا بھی لایا جا رہا ہے۔ یہ آپ حضرات کے سمجھنے کی باتیں نہیں، یہ ذہن میں آ گئی ایسے خامخواہ۔ غرض آپ کے سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن کا عربی زبان کا ایک انداز ہے کہ جس چیز کو دلیل میں پیش کرنا ہو اسے قسم کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں، مگر قسم میں قسم لفظ نہیں استعمال کریں گے اور باللہ نہیں استعمال کریں گے۔ تو یہاں بھی واو استعمال کیا، والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، یعنی یہ جو واضح کتاب ہے یہی دلیل ہے اس بات کی جو آگے آ رہی ہے۔
آگے جو بات بیان کی جائے گی اس کی دلیل یہی واضح کتاب ہے. آگے کیا بات بیان کی گئی؟ انا انزلناہ. یہاں علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہو ضمیر ہے، اس کے لیے مرجع چاہیے، مرجع کتاب مبین ہے. فرماتے ہیں اللہ پاک کہ بے شک اتارا ہے ہم نے اس کتاب مبین کو ایک بابرکت رات میں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. کیا ہے؟ یہاں بیٹھو، مجھے آیت لکم بولو. جی، ہم بے شک اتارا ہے ہم نے اس کتاب مبین کو ایک برکت والی رات میں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کنٹینیوس، کہ جب لوگ غافل ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں چوکل نہ کرتے ہیں. انا کننا منذرین، بے شک تھے ہم ڈرانے والے. یعنی آدم علیہ السلام جب سے انسان پیدا ہوا تب سے کنٹینیوس اللہ کی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جب دنیا میں زمین میں ہدایت نہیں رہتی اللہ رسول بھیجتے ہیں اور اس پر ہدایت نازل کرتے ہیں، اور غافل لوگوں کو چوکن نہ کرتے ہیں، ہوشیار کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پھر بھی کوئی کھڈے میں گرے اس کی مرضی. اسی سنت الہی کے مطابق یہ قرآن کریم فرماتے ہیں اللہ پاک ہم نے برکت والی رات میں اسے اتارا ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ ایسے ہی قیامت تک وہی آتی رہنی چاہیے. ان کی یہ بات غلط ہے. وہی کب تک آتی رہی؟ پہلی وہی ختم ہو جائے، دنیا میں روشنی نہیں رہی تو نیا دیا جلائیں گے. لیکن جب اللہ کی آخری کتاب کی گارنٹی اللہ نے لے لی اور قیامت تک ایک ایک حرف ہے، تو صحابہ کے زمانے میں نئی وحی کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی. یہ قرآن موجود ہے. تابعین کے زمانے میں بھی یہ قرآن موجود ہے. آج بھی وہ قرآن موجود ہے. آئندہ بھی وہ قرآن موجود ہے. جب تک یہ قرآن موجود ہے دنیا روشن ہے. ہدایت کی روشنی سے نیا چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے. سورج کے سامنے موم بتی جلاؤ گے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ پاگل پن کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس سنت کو قیامت تک جاری یوں رکھا گیا ہے کہ آخری کتاب کی حفاظت ہے. اب اس کا ایک حرف ادھر ادھر نہیں ہونے والا. اور جب تک یہ بے حالی ہی کتاب موجود ہے اللہ کی روشنی اور ہدایت موجود ہے. تو میں ایک آیت کا ترجمہ کر رہا تھا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. فیہا اس رات میں، لیلہ مبارکہ میں، برکت والی رات میں طے کیا جاتا ہے یفرق ہر دانش مندانہ معاملہ، کل امر حکیم. اور اللہ کا ہر معاملہ دانش مندانہ ہے. اللہ میں یہاں اللہ کا کوئی معاملہ غیر دانش مندانہ ہوتا ہی نہیں. یہ ایسی آیت ہے قرآن میں ایک جگہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہ جو میں نے تمہیں تختیاں دی ہیں وہی اللہ کی کتاب تورات دی ہے، جا کر اپنی قوم کے سامنے پیش کرو اور ان سے کہو کہ اس اللہ کی کتاب میں جو بہترین باتیں ہیں اس کا فالو کرو. وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی کتاب تورات کی تو ہر بات بہترین تھی. پھر یہ کہ اس میں سے بہترین بات کا فالو کرو، اس کی تو ہر بات بہترین ہے. لہذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تورات میں بعض باتیں بہترین ہیں اور بعض باتیں بہترین نہیں ہیں. نہیں، تورات کی باتوں کا فالو کیوں کرنا ہے؟ واحد کا جواب ہے کہ فالو اس لیے کرنا ہے کہ وہ بہترین باتیں ہیں. لہذا اس کی دلیل بھی اس کے ساتھ میں ہے کہ اس کی فالو کیوں کرنا ہے. اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا تو ہر حکم دانشمندانہ ہوتا ہے، حکمت بھرا ہوتا ہے. اللہ کا کوئی حکم بوگس نہیں ہوتا ہے، الل ٹپ نہیں ہوتا ہے، غیر دانشمندانہ نہیں ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو بابرکت رات ہے، اس بابرکت رات میں طے کیا جاتا ہے ہر دانشمندانہ معاملہ. کون طے کرتا ہے؟ اللہ کے فرشتے. اللہ کے فرشتے طے کرتے ہیں. اللہ کے علم میں تو ہر چیز ازل سے ہے، لیکن اس کی تفصیلات فرشتے طے کرتے ہیں.
فرشتے کیوں طے کرتے ہیں؟ اللہ کا ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، امرم من عندنا، ہماری طرف سے حکم ہو کر، یعنی اس رات میں جو ہر دانشمندانہ معاملہ طے کیا جاتا ہے وہ ہماری طرف سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے. معلوم ہے وہ طے کرتے ہیں فرشتے. انا کنا مرسلین، بے شک ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں. رحمتم من ربک، یہ رسولوں کا بھیجنا یہ تیرے پروردگار کی طرف سے مہربانی ہے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ ہر بات سننے والے اور ہر بات جاننے والے ہیں. یہ آیت کریمہ آج پڑھی گئی ہیں، اس میں جو برکت والی رات ہے اس سے یہ شب قدر مراد ہے، جس کا قرآن کریم میں دوسری جگہ پوری صورت آئی ہے. اور بعض لوگ بیان کیا کر دیتے ہیں کہ اس برکت والی رات سے مراد 15ویں شعبان شب برات ہے. یہ غلط تفسیر، اگرچہ بعض تفسیروں میں لکھی بھی گئی ہے مگر غلط. اس کا شب برات، اس کا برکت والی رات سے مراد شب برات نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ یہ آلریڈی طے ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا ہے، شب برات میں نازل نہیں ہوا. یہ تو بے شمار حدیثوں سے اور دوسری جگہ سے طے ہے. وہ جو غار حرا سے حضور نکلے تھے مغرب کے بعد اور پہلی وحی آئی تھی وہ شب قدر تھی. شب قدر میں قرآن کا نزول شروع ہوا ہے، اور قرآن کا ایک نزول ہوا ہے لوح محفوظ سے. لوح محفوظ کہاں ہے؟ اللہ جانے، 7 آسمانوں سے آگے. وہاں سے سارا قرآن کریم ایک ساتھ پہلے آسمان پر بیت معمور میں ایک ساتھ اتارا گیا ہے، وہ بھی شب قدر میں اتارا گیا ہے. پھر بیت معمور سے جو پہلی وحی زمین پر آئی وہ بھی شب قدر میں آئی. یہ تو ساری باتیں طے ہیں. لہذا اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کتاب مبین کو اتارا ہے بابرکت رات میں. شب برات کیسے ہو سکتی کہ فلاں نے لکھا ہے؟ ہر بات لکھی ہوئی صحیح ہونی ضروری نہیں. بہت سی باتیں ایسی ہی چل جاتی ہیں، کوئی لکھی ہوئی سب باتیں صحیح نہیں ہوتی. تو اس جگہ پر اس رات کو اللہ نے برکت والی رات فرمائی. اسی رات کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ قدر نازل ہوئی ہے جو آج ہمارے امام صاحب نے پڑھی تھی. یاد ہے یا بھول گئے؟ فرضوں میں پڑھی تھی، یاد ہے بھول گئے؟ کچھ یاد نہیں. فرضوں کی دوسری رکعت میں سورہ قدر پڑھی تھی، جس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات میں، یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے. 1000 ڈیوائڈ کرو 12 سے، سال تو 12 مہینے کا ہوتا ہے، تو 83 ایئرز بنیں گے اور کچھ مہینے اور بچ جائیں گے. گویا یہ اکیلی ایک رات 83 سال سے بہتر ہے. 83 سال کے ایکول نہیں، 83 سال سے بھی بہتر ہے. لہذا اتنی قیمتی رات اگر زندگی میں ایک بھی مل جائے تو بیڑا پار ہو. 83 سال زندگی کس کو ملتی ہے؟ اس امت کی عمریں 60 سال ہے. مینیمم یا میکسیمم دونوں، مینیمم بھی اور میکسیمم بھی، یعنی ایوریج یہ ہے. ایوریج میں مینیمم بھی آتا ہے، میکسیمم بھی آتا ہے، سب ایوریج میں دونوں اکٹھا ہوتے ہیں. تو 60 70 80 اور 83 23 سال اوپر اور گئے. اتنی لمبی زندگیاں کہاں ملتی ہے؟ کسی بندے کو مل جاتی. اور یہ ایک رات اتنے زمانے سے، اتنے سالوں سے بہتر ہے. تو اس ایسی قیمتی رات کو تو ہر ممکن ذرائع سے تلاش کرنا چاہیے. پھر اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکہ، بے شمار فرشتے ہیں. سارے نہیں اتر پڑتے، جتنے فرشتوں کو اللہ کا حکم ہوتا ہے اتنے فرشتے اترتے ہیں. مگر ان فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل ضرور ہوتے ہیں. روح حضرت جبرائیل کے لیے لفظ ہے. اور کتنے فرشتے ہیں، کون فرشتے ہیں، ہر سال ایک ہی آتے ہیں یا بدلتے ہیں، کچھ نہیں معلوم. لیکن جو بھی فرشتے آتے ہیں ان کے ساتھ حضرت جبرائیل ضرور آتے ہیں.
اور ہر اس بندے سے جو اس رات میں عبادتوں میں مشغول ہے اسے آ کر سلام کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس سلام کرنے اور مصافحہ کرنے کو ہم بندہ نہیں دیکھتا، کبھی کبھی کوئی اللہ کا بہت مقبول بندہ دیکھ دیتا ہے، فرشتوں کے ایسے واقعات ہیں، لیکن عام طور پر انسان ان فرشتوں کو نہیں دیکھتا جو آ کر اسے سلام کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، انہیں نہیں دیکھتا۔ پھر جب دیکھتا نہیں تو فائدہ کیا ہوا؟ دیکھتا نہیں ہے مگر ان فرشتوں کے انوار، ملکوتی انوار وہ اس بندے کو پہنچتے ہیں۔ میں اس کی 2-3 مثالیں دوں، آپ سمجھیں۔ ہم بیٹھے ہیں، ہوائیں چل رہی، کہاں ہے ہوا؟ دیکھیے ذرا، کہیں بھی نظر نہیں آتی، مگر اس ہوا کے فائدے ہمیں پہنچ رہے ہیں، اس ہوا کے فائدے پہنچ رہے، نظر نہیں آتے۔ کوئی یہ کہے کہ ہوا نظر نہیں آتی لیکن محسوس تو ہوتی نہیں، یوں کپڑا ہل رہا ہے، وہ اس لیے ہوا محسوس ہوتی ہے کہ میٹیریل ہے۔ ہوا جو ہے یہ تو اس دنیا کی چیز ہے اور میٹیریل ہے، تو مادہ تو محسوس ہوگا، اور فرشتے اور فرشتوں کے انوار اس میٹیریل نہیں ہے، وداؤٹ میٹیریل ہے، دوسری دنیا کی چیزیں ہیں، انوار و برکات ہیں، وہ محسوس بھی نہیں ہوں گی۔ کہ اس کی مثال دو، ہاں اس کی مثال دو۔ آپ کسی نیک آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، روزانہ نیک آدمی کی صحبت میں جا کر 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنے اللہ توفیق دے بیٹھیں، اور کچھ نہ پوچھیں، جو بات ہو سنتے رہیں، یا کچھ بات نہ ہو چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ بڑے بزرگوں میں سے ایک بزرگ میں نے دیکھے ہیں، حضرت رائے پوری، مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری۔ میں جب مظاہر العلوم میں پڑھتا تھا تب وہ تھے، بہت سال ہوئے انتقال ہو گئے، تو میں جب طالب علم تھا مظاہر العلوم میں شرح جامی وغیرہ پڑھتا تھا، یعنی میری عمر 12-13 سال کی تھی، اس وقت میں حضرت کی مجلس میں جاتا تھا، سہارنپور میں وہ ٹھہرتے تھے تو میں ان کی مجلس میں جاتا تھا، تو مجھے وہ خوب یاد ہے۔ عصر کے بعد مجلس شروع ہوتی تھی، مغرب تک چپ چاپ، ایک چارپائی بیٹھ پڑی، اس پر حضرت بیٹھتے تھے، دوسری چارپائی پر حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب بیٹھتے تھے، اور بقیہ سب نیچے ہیں، حضرت بھی یوں بیٹھے ہیں اور سب یوں بیٹھے ہیں۔ مغرب کی اذان ہو گئی، اٹھ گئے۔ کبھی میرے خیال سے 2 سال میں ان کی مجلس میں گیا ہوں، کبھی میں نے مغرب اور عصر کے بیچ میں بولتے ہی نہیں دیکھا، چپ چاپ بیٹھے، اور سب مجمع بھی چپ چاپ بیٹھا ہے۔ دوسروں کا کیا حال ہوتا ہوگا وہ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں 12-13 سال کا بچہ تھا، اس وقت میں اپنے دل کی کیفیت کچھ عجیب بدلتی دیکھتا۔ حالانکہ 12-13 سال کے بچے کا کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں اپنے دل کی کیفیت بدلتے دیکھتا تھا، اور اسی لیے جاتا تھا، سارے طلبا گھومنے جاتے تھے، میں حضرت کی مجلس میں جاتا تھا، تو وہ چپ چاپ بیٹھے ہیں، پھر میرے قلب کیوں بدل رہا ہے؟ یہی وہ بزرگوں کے انوار ہیں جو دکھتے نہیں ہیں اور اس متاثر کرتے۔ وہ جو حدیث شریف ہے کہ نیک آدمی کی پہچان کیا ہے، کہ اس کے پاس بیٹھو تو اللہ یاد آئے۔ وہ اللہ کیسے یاد آئے گا؟ وہ یاد دلائے گا؟ نہیں، وہ نہیں یاد دلائے گا، کیا بیٹھا ہے، لیکن اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آنے لگے، یہ وہ انوار ہیں جو منتقل ہوتے۔ اور مثال لو، میں کوشش کرتا ہوں اگر وقت ملے مجھے تو سال میں 1 مرتبہ عمرے میں جاتا ہوں، چاہے ہفتے کے لیے جاؤں۔ لوگ پوچھتے ہیں بھی کہاں جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ بیٹری چارج کرنے جا رہا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہاں ہے، میں کہتا ہوں بیٹری چارج کرنے جا رہا۔ اور وہ ہفتے 10 دن کے اندر وہ انرجی ملتی ہے کعبہ شریف سے کہ وہ سال بھر اللہ کے فضل سے چلتی۔ اب وہ کعبہ میں سے وہ انرجی کیسے ملتی ہے، وہ میں کیسے دکھا دوں آپ کو کہ اس طرح ملتی ہے؟ یہ تو روحانی چیزیں ہیں جو انوار و برکات ہیں جو منتقل ہوتی ہیں، اس کو لینے کی صلاحیت چاہیے۔ سورج نکلا، آپ آئینہ اس کے سامنے کیجیے تو سورج کی روشنی آئینہ پکڑ لے گا، اور سورج نکلا اور اس کے سامنے توا کیجیے تو توا جو ہے سورج کی روشنی پکڑے گا؟ نہیں پکڑے گا، تو خود کالا ہے، کہاں سے پکڑے گا؟ تو اگر ہمارا دل کالا ہے تو روشنی نہیں پکڑے گا، اور اگر دل میں یہ صلاحیت ہے تو وہ چاہے وہاں سے روشنی پکڑے گا۔
یہ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ جہاں دینی مجلس ہو، اللہ کے ذکر کی مجلس ہو، ملائکہ اسے گھیرے رہتے ہیں۔ کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے ملائکہ؟ کہیں نظر نہیں آ رہے، گھیرے رہتے ہیں اور ہیں۔ اور گھیرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اس ذکر کی مجلس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، ذکر کی مجلس سے ان ملائکہ کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ملائکہ کے انوار سے ذکر کی مجلس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ڈبل ٹرافک ہے۔ وہ ذکر کی مجلس دیکھ کر وہاں اکٹھا اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ذکر سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے، قوت ملتی ہے ان کو، دلوں کو، اور خود اس مجلس کو ان ملائکہ کے انوار سے چیز ملتی۔ تو میں نے بہت ساری مثالیں دی، ان مثالوں سے آپ یہ سمجھیں کہ مادی چیزیں وہ بھی بہت سی نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی، کیونکہ بہرحال وہ مادی، لیکن جو غیر مادی ہیں وہ محسوس ہوتی ہیں مگر دل سے ہوتی ہیں۔ کپڑا نہیں ہلے گا کہ برکت آئی، اب کپڑا ہل رہا ہے، نہیں کپڑا نہیں ہلے گا، دل ہلے گا۔ اگر دل میں اس روشنی کو پکڑنے کی، کیچ کرنے کی صلاحیت ہے اور خود دل محسوس کرے گا ان انوار کو، بیت اللہ کے انوار کو محسوس کرے گا۔ حضور کے روزے پر جاتے ہیں تو وہاں انوار محسوس ہوتے ہیں، مسجد میں جماعت میں آ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کے انوار محسوس ہوتے ہیں۔ آپ یہی نماز گھر اکیلے پڑھ لیجئے اور مسجد میں آ کر کے 2 آدمیوں کی جماعت میں پڑھیے، 100 کی جماعت میں پڑھیے، 200 کی جماعت میں پڑھیے، 500 کی جماعت میں پڑھیے، اور جماعت میں نیک لوگ ہوں، بہت سارے نیک اور صالحین ہوں، تو اس جماعت کے اثرات کچھ اور ہوں گے۔ یہ سب محسوس ہوتے ہیں اگر محسوس کرنے کی صلاحیت آدمی رکھے۔ تو اس رات میں جو فرشتے اور حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، اس کے انوار انہیں محسوس ہوتے ہیں۔ وہ چاہے نظر نہ آئے لیکن ان کے انوار و برکات انہیں محسوس ہوتے ہیں، اور اسی کے لیے وہ آتے ہیں اور آ کر کے ان سے مصافحہ اور دعا کرتے، سلام کرتے ہیں۔ ایسی برکت والی رات موسٹلی ان آخری 10 دنوں میں آتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان 10 دنوں ہی میں آئے، پورے رمضان میں آ سکتی ہے، پورے رمضان میں آ سکتی ہے، لیکن عام طور پر یہ آخری 10 دنوں میں آتی ہے، اور وہ رات فکس نہیں ہے کہ فلاں رات، ایسی فکس نہیں۔ ہر سال اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کسی رات کے بارے میں کہ اس سال شب قدر یہ ہے، کوئی فکس نہیں۔ لہذا یہ رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک کسی بھی رات میں وہ رات آ سکتی ہے، لیکن عام طور پر یہ آخری 10 دنوں میں آتی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، ایک رمضان میں پہلی رات سے حضور نے اعتکاف شروع فرمایا۔ جب حضور نے اعتکاف فرمایا تو حضور کے ساتھ بہت سے صحابہ نے بھی اعتکاف فرما لیا، چلتا رہا اعتکاف۔ 10 تاریخ کو حضور نے تقریر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، مگر یہ 10 راتیں جو گزر گئی، 10ویں تاریخ ہے، 10ویں رات بھی گزر گئی، حضور نے فرمایا کہ اس 10 دن کے اندر شب قدر نہیں آئی، اور میں شب قدر کی تلاش میں اگلے 10 دن کا اعتکاف کروں گا۔ جسے موقع ہو اعتکاف میں بیٹھا رہے، جسے کوئی کام ہو وہ جا سکتا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ اٹھ گئے جن کو کام تھا، اور کچھ نئے اعتکاف میں آ گئے، اور 11ویں رات شروع ہوئی۔ 20ویں رات کو حضور نے پھر 20ویں تاریخ کو حضور نے پھر تقریر فرمائی اور فرمایا کہ اس عشرے میں بھی شب قدر نہیں آئی، اور میں شب قدر کی تلاش میں آخری عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوں۔ جس کو بیٹھنا ہے موقع ہو بیٹھا رہے، اور جسے کوئی کام ہو جا سکتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں شب قدر نہیں آئی، وہ اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے شب قدر کی ایک علامت بتائی، وہ ان 20 راتوں میں وہ علامت نہیں پائی گئی۔ وہ علامت یہ بتائی ہے کہ شب قدر جب پاس ہو جائے گی، گزر جائے گی، اس کی صبح جب ہوگی تو فجر کی نماز میں کیچڑ میں سجدہ کروں گا۔
یہ مجھے علامت بتائی گئی، اور یہ 20 راتوں میں یہ علامت نہیں پائی گئی، اس کا مطلب یہ کہ شب قدر نہیں آئی، لہذا میں آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا۔ جسے بیٹھنا ہو، موقع ہو، بیٹھے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ چلے گئے جن کو کام تھا، اور کچھ لوگ اور آ گئے۔ یہ 20 تاریخ کو تقریر ہوئی، 20 تاریخ گزر کر کے 21ویں رات آئی، 21ویں رات میں بارش ہوئی، اور حضور کے زمانے میں مسجد تو جھونپڑا تھی، کھجور کے تنے کھڑے تھے، اس کے اوپر کھجور کے پتے ڈال کر چھپر تھا، اور حضور کے پورے زمانے میں مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا، پورے زمانے میں مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی چراغ نہیں جلا۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں سب سے پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں پہلی مرتبہ چراغ جلایا۔ تو اندھیرا ہوتا تھا، تو 21ویں رات میں بارش ہوئی اور پانی ٹپکا، اور اتفاق سے پانی ٹپکا محراب میں، اور اس جگہ ٹپکا جہاں حضور سجدے میں سر رکھتے تھے، وہاں پانی ٹپکا ٹپکا ٹپکا، وہاں سے بھیگ کر کے جگہ بھیگ گئی۔ خیر وہاں بارشیں بہت نہیں ہوتی، مکہ مدینہ میں بہت بارشیں نہیں ہوتی، تھوڑی بہت ہو کر رک جاتی ہے۔ حضور جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو جہاں کھڑے ہیں وہاں تو کوئی بھیگا ہوا نہیں۔ جب حضور رکوع کر کے سجدے میں سر رکھا تو اسی جگہ جہاں پانی بھیگ کر کیچ ہو رہی تھی اسی میں حضور کا سر پڑا، اور حضور کا یہ کپاڑ، ماتھا اور ناک یہ سب گارے میں سن گیا۔ ٹھیک ہے، حضور نے نماز میں صاف نہیں کیا، اب ہم لوگ تو فوراً یوں صاف کریں گے، نہیں صاف نہیں کیا ہے، لگ گیا۔ جب 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر کر حضور مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر تشریف فرما ہوئے تو روشنی ہو گئی تھی، صحابہ نے دیکھا کہ حضور کا سارا ماتھا اور ناک سارا گارا گارا ہے۔ معلوم ہوا کہ شب قدر گئی، یہ 21ویں رات تھی، یہ شب قدر تھی جو گئی۔ یہ حدیث شریف ہے، نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح، اس میں کئی چیزیں غور کرنے کی۔ پہلی بات تو غور کرنے کی یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی پہلی رات سے کسی بھی رات میں آ سکتی ہے۔ اگر شب قدر متعین ہے، فکس ہے، تو پھر پہلی رات سے حضور نے اس کی تلاش میں اعتکاف کیوں کیے؟ دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو چھپانا چاہتے ہیں، اپنے حبیب کو علامت بتائی، تو علامت کیسی بتائی؟ رات پاس ہونے کے بعد پائی جائے گی۔ اب کیا فائدہ، رات گزر گئی اور صبح صادق کے بعد فجر کی نماز میں وہ علامت پائی جائے گی، تو اب تو رات تو پاس ہو گئی، اب اس علامت سے فائدہ کیا؟ عشاء کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں پائی جانے والی علامت اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے تو اس رات میں ہم کمر کس کر رات بھر عبادت کرتے۔ نہیں بتائی تو پیچھے بتائی گی، تاکہ علامت پر نہیں، ہر رات میں محنت کرو، کوشش کرو، ہاتھ ڈھونڈو، تلاش کرو اس رات کو۔ اس کے علاوہ بہت حدیث ہیں جن میں حضور نے کسی حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ آخری 10 دن کی جو طاق راتیں ہیں، اوڈ، اس میں زیادہ پاسبل ہے کہ شب قدر آئے۔ طاق راتیں کون سی؟ ایک تو شکل یہ ہے 21، 23، 25، 27، 29۔ ایک دوسری شکل ہے طاق راتوں کی کہ 22، 24، 26، 28 یہ طاق راتیں ہیں۔ یہ طاق راتیں کیسے ہیں؟ یہ طاق راتیں اس لیے ہیں کہ تاریخ گننے کے عربوں کے یہاں 2 طریقے تھے، 2 طریقے نہیں بلکہ ایک ہی طریقہ تھا۔ اب تو یہ انگریزی کا اتنا ساری دنیا میں رواج ہو گیا کہ عرب بھی اسی کا فالو کرنے لگے، ورنہ عربوں کے یہاں تاریخ گننے کا طریقہ یہ تھا کہ جب چاند نظر آئے گا، پہلی رات گئی تو پہلی تاریخ کو کہیں گے لیلۃ خلت من شہر کذا، فلاں مہینے کی ایک رات نکل گئی، یعنی پہلی تاریخ۔ لیلتین خلتا من شہر کذا،
فلاں مہینے کی 2 راتیں نکل گئی یعنی 2 تاریخ. اسی طرح سے کہتے رہیں گے 15 تک تو یہ کہیں گے خلط. اور جب 16ویں رات آئے گی تو اب یہ نہیں کہیں گے, اب یوں کہیں گے لأربعة عشرة لیلة بقیت من شہر کذا, فلاں مہینے کی 14 راتیں باقی ہیں. اب 15 کے بعد یوں کہنا شروع کریں گے کہ فلاں مہینے کی 14 راتیں باقی ہیں, 13 راتیں باقی ہیں, 10 راتیں باقی ہیں, 8 راتیں باقی ہیں, 5 راتیں باقی ہیں, 1 رات باقی ہے, 1 رات باقی ہے یعنی 29 یا 30. اب اگر ادھر سے گنو تو 21, 23, 25, 27 یہ اور راتیں آتی ہیں, اور اگر پیچھے سے گنو تو پیچھے سے گننے کی صورت میں ابھی آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ اوڈ کون سی ہے اور ایون کون سی. ایون کون سی, اوڈ کون سی, بتا ہی نہیں سکتے. مہینہ ختم 29 پر ہوگا یا 30 پر ہوگا, ابھی کیا معلوم کس پر ہوگا. اگر مہینہ 29 پر ہے تو پھر اوڈ الگ ہو جائیں گے, اور 30 پر ہے تو اوڈ الگ ہو جائیں گے. اگر مہینہ 29 پر ختم ہوگا تو اب اوڈ ہیں 22, 24, 26, 28, اور اگر مہینہ 30 پر ختم ہے تو اب یہ ایون ہے اور اوڈ ہو جائیں گے 21, 23, 25, 27, 29. غرض پھر گپلا ہو گئے. اس لیے علماء نے کہا کہ یہ روایت تو ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں, اوڈ راتیں ہیں, ان میں پاسبل ہے کہ شب قدر آئے, مگر وہ طاق راتیں دونوں طرح سے یہ بھی ہو سکتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتی. پھر حضور نے فرمایا کہ بہت زیادہ امکان 27ویں رات میں ہے کہ 27ویں رات میں شب قدر آئے, لیکن بہت زیادہ امکان ہے, کوئی ضروری نہیں. جیسا گجراتی مسلمانوں نے طے کر دیا کہ شب قدر 27ویں رات ہی ہے, ایسا نہیں. اور گجراتی مسلمانوں نے کیا کہو, ساری دنیا کے مسلمانوں میں یہ غلط فہمی ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں میں یہ غلط فہمی ہے, کوئی گجراتیوں کی خصوصیت نہیں ہے. یہ جو تکیہ کر لیا گیا ہے 27 پر, یہ غلط ہے. قرآن و حدیث سے یہ بات تکیہ کرنا صحیح نہیں ہے, غلط ہے. یہ آخری 10 دنوں کے اندر موسٹلی آتی ہے شب قدر, ورنہ پہلی رات سے کسی بھی رات آ سکتی ہے, اور رمضان کی آخری رات جو ہے وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے. لہذا میرے بھائیوں, اس آخری عشرے میں جو اصل کام کرنا ہے وہ شب قدر کو تلاش کرنا ہے. اور شب قدر کیسے ملے گی؟ یہ آخری عشرے کی یا تو 9 راتیں ہیں یا زیادہ سے زیادہ 10 ہیں, 11 تو نہیں ہوں گی. اس آخری عشرے کی راتیں یا تو 9 ہیں, اور پاسبل ہے کہ 10 ہوں, 11 تو نہیں ہونے کی. یہ 10 کی 10, 10 کی 9 کی 9, 11 کی 10 کی 10 راتیں عبادت کرو, یقیناً مل گئی شب قدر. جب ہم نے کوئی رات چھوڑی ہی نہیں اور ہر رات میں عبادت کی تو یقیناً ملی, لیکن وہ یقیناً نہیں. یعنی جو 10 رات میں پاسبل ہے وہ یقیناً, اور اگر پہلے 2 عشرے میں گئی تو گئی. اور بالکل یقیناً کب ملے گا؟ جب رمضان کی کوئی رات آپ ضائع نہ کریں. رمضان کی 29 یا 30 راتیں, ساری راتیں آپ اس کو عبادت کریں تو آپ کو ڈیفینیٹلی مل گئی. یہ جو لوگوں میں ایک خیال ہے کہ پوری رات جاگنا, اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. شب بیداری, پوری رات جاگنا, جاگنی رات, یہ جاگنی رات کوئی چیز نہیں. کیوں؟ یہ انسان کے بس میں نہیں. جو رات بھر جاگے گا وہ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھے گا, یا فجر پڑھ کے سوئے گا تو ظہر نہیں پڑھے گا. اسلام ایسا حکم نہیں دیتا. اسلام ہر چیز میں اعتدال, میانہ روی, انسان جتنا برداشت کر سکے اتنا ہی. لہذا اپنے معمولات کے مطابق اگر رات میں آپ 5 گھنٹے سوتے ہیں تو 1 گھنٹہ کم کر دو, 4 گھنٹے سو, بھائی اتنا ہی, تاکہ صبح جاب پر جا سکو. اس سے زیادہ کم نہیں کرنا. ہر رات میں آپ اپنے سونے کے اوقات میں سے 1 گھنٹہ کم کر دو. اور گپاسٹنگ, کیا کہتے ہیں گپاسٹنگ کو؟ گوسپ, گوسپ, قریب قریب لفظ ہیں. نہ یہ اردو کا الگ لفظ ہے, اردو کا لفظ ہے.
اسے ان 10 دنوں میں طلاق دے دو اور 3 دیجیے، 1 نہ دیجیے، کیونکہ 1-2 دینے کے بعد تو بیوی واپس بھی آ سکتی ہے۔ اور بالکل طے کر دو کہ ان 10 دنوں میں گپاسنگ نہیں کرنی، نہ دوستوں کے ساتھ، نہ گھر والوں کے ساتھ، جو اللہ فرصت دے، موقع دے، اور جو دل کے اندر عبادت ڈالے اس عبادت میں لگ جاؤ۔ جی چاہتا ذکر کروں ذکر کرنے لگو، جی چاہتا قرآن پڑھوں قرآن پڑھنے لگو، جی چاہتا نفلیں پڑھوں نفلیں پڑھنے لگو، جی چاہتا ہے چپ چاپ بیٹھ کر سوچوں اللہ کے معاملات کو، یہ کرنے لگو، یہ بھی عبادت ہے۔ اور افضل عبادت وہ ہے جس وقت میں جون سی عبادت کو جی چاہے وہی افضل ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھو کہ جس وقت میں جون سی عبادت کو جی چاہے بس وہی افضل ہے، لہذا اس میں لگو اور ان 10 دنوں کو اس طرح سے وصول کرو۔ کہا مول صاحب وہ جو وائف نے بجے بنا کر رکھے ہیں وہ کھائیں یا نہ کھائیں؟ کھا لیجیے لیکن تھوڑے کھائیے۔ تو میں نے کہا کہ ان آخری 10 دنوں کے اندر جو کرنے کے کام وہ 3 ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر شب قدر کو ڈھونڈو، تلاش کرو، یہ عبادتوں میں مشغول ہونا یہی شب قدر کو ڈھونڈنا ہے اور تلاش کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کے دربار میں، اللہ کی چوکھٹ پر، اللہ کے گھر میں آ پڑو، اسی کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف سنت تو یہ ہے کہ پورے 10 دن کا یا 9 دن کا اعتکاف کیا جاتی ہے، سنت۔ لیکن اگر کسی کو اتنا موقع نہیں ہے تو جتنا اللہ نے موقع دیا اتنے دیر کے لیے آپ پڑھو۔ یہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ پورے 10 دن کا موقع ہو تو آدمی اعتکاف کرتا ہے، اور اگر 10 دن کا موقع نہیں ہے تو اعتکاف نہیں کرتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ جتنا موقع اور فرصت ہو اتنی دیر کے لیے آپ پڑھو۔ ویکینڈ میں 2 دن کے لیے فرصت ہے، 2 دن کے لیے بستر لگا جاؤ۔ روزانہ 8 گھنٹے کے لیے، 6 گھنٹے کے لیے فرصت ہے، 6 گھنٹے کے لیے آپ پڑھو، کیونکہ گھر میں رہ کر کے عبادتیں نہیں ہوتی، اور جتنی اللہ کے گھر میں آپ پڑھنے کے بعد میں عبادت ہوتی ہے، موقع ملتا، تنہائی ملتی ہے۔ لہذا دن میں، رات میں جتنا موقع ملے آپ پڑھو، 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، آدھے دن کا، پاؤ دن کا، جتنا موقع ملے اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ اگر 24 گھنٹے ہیں تو بستر بھی لیتے ہو، اور اگر اتنا نہیں ہے تو سونے کا ٹائم نہیں آنا تو ایسے آ کر پڑھ جاؤ، بس آ کر پڑھو۔ یہ جو اعتکاف ہے، لفظ اعتکاف کے معنی ہی پڑ جانا ہے، اور گھٹنے ٹیک کے پڑ گئے۔ لفظ اعتکاف کے معنی ہی ہے کہ گھٹنے ٹیک کے کسی بات پر پڑ گئے کہ یہ کام ہوگا تو ہی ہٹوں گا، یہ اعتکاف کے معنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھو، اور اس میں جس کو جتنا اعتکاف کرنے کا موقع ملے وہ مسجدوں میں آؤ، اور اس 10 دنوں کے اندر تو 24 گھنٹے مسجد بھری رہنی چاہیے، ذکر تلاوتیں 24 گھنٹے یہاں جاری رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیچارے 11 بڈھے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد سب چلے گئے، وہ بڈھے بھی سو گئے۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ جاؤ حرم شریف میں جاؤ، مسجد نبوی میں جاؤ۔ مسجد نبوی رات کو 10 بجے بند ہو جاتی ہے، لیکن آخری 10 دن میں بند نہیں ہوتی، کھلی ہے، اور 24 گھنٹے اللہ کا ذکر اور نمازیں سب چل رہی ہے۔ یہ صورتحال اللہ کی ہر مسجد میں ہونی چاہیے، اور یہ ہر مسجد میں اسی وقت ہوگا جبکہ اپنا اپنا موقع دے کر آپ اللہ کے گھر میں آن پڑیں۔ تھوڑے مسئلے بھی سمجھ لو۔ اگر ایک شخص اعتکاف میں آیا، 10 دن کی نیت کی، جیسے یہ ہمارے معتکفین حضرات ہیں، انہوں نے 10 دن کی نیت کی، اگر درمیان میں کوئی ایمرجنسی بات پیش آئی اور اعتکاف چھوڑ دینا پڑا تو خود اعتکاف کرنے والی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے ان سب کو، ہاسپٹل میں جانا پڑ سکتا ہے، اور وہ ہاسپٹل میں پہنچا دیا گیا، یا کوئی اچانک سفر پیش آ گیا جس کی وجہ سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت بڑے صحابی ہیں، ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا ان کے پاس، آ کر رونے لگا اور کہنے لگا
کہ فلاں آدمی کا مجھ پر قرضہ ہے اور میرا وعدہ ہے آج اسے قرضہ واپس کرنے کا، اور میرے پاس کوئی انتظام وہ قرضہ واپس کرنے کا نہیں۔ آپ تشریف لے چل کر کے اگر سفارش کریں، 2 لفظ میرے حق میں کہہ دیں، تو ہو سکتا ہے وہ مجھے قرضے کی مدت بڑھا دیں۔ اور اس نے یہ جملہ کہا کہ اللہ شاہد ہے کہ میرے پاس قرضہ ادا کرنے کی صورت نہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا اس میں کیا حرج ہے، کچل، اور حضرت لے کے چل دیے اسے سفارش کرنے۔ تو جب مسجد سے نکلنے لگے تو اس نے یاد دلایا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ تو حضرت نے کہا جی حضرت کو معلوم ہے میں اعتکاف میں ہوں، اور حضرت تشریف لے گئے اور اس کی سفارش کی اور فرمایا کہ میرا اعتکاف جو ہے میں اس کی قضا کر لوں گا، مگر تیرا کام تو آج ہی ہونا ہے۔ پڑھیں تو نفل نماز اگر 4 کی نیت کریں تو یہ 4 ایک ساتھ نہیں ہے، 2 نمازیں الگ ہیں۔ 6 کی نیت کریں تو ابھی 2 الگ ہیں۔ 8 کی نیت کر کے تو ابھی 2 الگ ہیں، اور 8 تک نیت کر سکتے ہیں، کوئی کراہیت نہیں۔ ایک آدمی نے 8 کی نیت کر کے نفلیں شروع کی، وہ مسلسل 8 پڑھے گا، ہر 2 پر قاعدہ، پھر کھڑا ہو گیا، پھر 2 پر قاعدہ، 8 رکعتوں تک ایک سلام سے آدمی پڑھے تو اس میں کوئی کراہیت نہیں، کیونکہ وہ حضور کی جو تہجد کی 8 رکعتوں کی مسئلہ، اس میں روایت ہے کہ حضور 8 کے آخر میں سلام پھیرتے، یعنی ایک ہی سلام سے حضور نے 8 پڑھی، ہر 2 پر قاعدہ، ہر 2 پر قاعدہ، ہر 2 پر قاعدہ۔ تو کیونکہ یہ روایت موجود ہے لہذا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نفل نماز ایک سلام سے 8 رکعتیں پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، ہر 2 پر قاعدہ ضروری ہے، اور وہ قاعدہ فرض ہے، قاعدہ آخر ہے۔ 8 سے زیادہ نیت کرے تو اس نے 100 کی نیت کی، اور 100 کی نیت کر کے نیت باندھی، اور 100 پر جا کر سلام پھیرے گا، ہر 2 پر قاعدہ، ہر 2 پر قاعدہ، ہر 2 پر قاعدہ، 100 پر کرے گا۔ آپ کہیں گے کہ 100 پڑھتے پڑھتے کتنی دیر لگے گی؟ بہت سے بزرگوں سے ہے کہ وہ ہر رات میں 500 رکعتیں پڑھتے تھے، ہر رات میں 500 رکعتیں نفلیں پڑھتے تھے، تو 100 تو اس کا 5واں ہے۔ تو اگر 8 سے زیادہ کی نیت مانگتا ہے تو یہ مکروہ کون سا؟ مکروہ تنزیہی، تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ حضور سے ثابت نہیں، اور 8 تک حضور سے ثابت ہے لہذا کوئی کراہیت نہیں۔ تو غرض اگر آپ 50 نفلوں کی ایک ساتھ نیت باندھ کر کے کھڑے ہوں، پڑھتے رہیں 2 اور قاعدہ کرتے رہیں، یہ 2 نمازیں الگ ہیں۔ آپ نے 4 کی نیت باندھی تھی اور دوسری ہی رکعت میں کوئی بات ایمرجنسی یاد آئی اور آپ نے 2 پر قاعدہ کر کے سلام پھیر دیا، نیت 4 کی تھی، 2 پر قاعدہ پھیر دیا، نو پرابلم۔ تو نیت 4 کی تھی، کوئی حرج نہیں، وہ چاہے وہ اگلا جو شفا ہے وہ شروع ہی نہیں کیا، پہلا شفا شروع کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ 6 کی یا 8 کی نیت کی تھی، 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 5ویں میں کھڑا ہوا تو ریح خارج ہو گئی، ہوا نکل گئی، وضو ٹوٹ گئی، اب قضا کرنی ہے، وہ 2 اور 2 4 وہ صحیح ہو گئی، یہ جو جس 5ویں میں ٹوٹی ہے یہ 2 رکعت نفل کی قضا کرنی ہے جس میں وضو ٹوٹی، کیوں وہ 2 اور 2 تو کمپلیٹ ہو گئی، ٹوٹا ہے یہ شفا، لہذا قضا اسی کی کرنی۔ اسی طرح سے سمجھو اعتکاف ہر 24 گھنٹے کا الگ الگ ہوتا ہے، چاہے آپ 2 دن کی نیت کریں، 5 دن کی نیت کریں، 10 دن کی نیت کریں، ہر 24 گھنٹے کا اعتکاف الگ ہوتا ہے، جیسے ہر 2 رکعتیں الگ ہوتی ہیں، لیکن کنٹینیوس چلتی ہے، اسے 10 دن کا اعتکاف کہلاتا ہے وہ ہر دن کا الگ۔ لہذا اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ مجھے فلاں کام آیا ہے، مجھے اعتکاف سے اٹھنا ضروری ہے، تو آپ چلتے رہیے، جب مغرب کا وقت ہو پہلے سے ذہن میں رکھیے کہ آج مغرب کے وقت اٹھ جاؤں گا، اور مغرب کی اذان ہو آپ گھر چلے جائیے، کوئی قضا نہیں کرنی، کیوں ادھر کا جو دن تھا وہ آپ نے پورا کر دیا، اگلا آپ نے شروع ہی نہیں کیا۔ جیسا کہ آپ نے 4 کی نیت کی تھی، 2 پر سلام پھیر دیا، اگلی 2 شروع ہی نہیں کی۔ اور اگر ایسی صورت پیش آئی کہ دوپہر کو جانا پڑا
تو پھر 24 گھنٹے کی قضا ضروری ہے. یہ جس دن کا اعتکاف توڑا ہے اس کی قضا ضروری ہے, اور وہ قضا کرنی ہے رمضان کے علاوہ میں, اور روزہ رکھ کر کرنی. اور اگر یہ جس دن آپ نے دوپہر کو ہاسپٹل گئے یہ روزہ توڑا ہے تو اس روزے کی قضا کیجئے اور اعتکاف کر لیجیے. اور اگر یہ روزے پورے ہیں تو پھر مستقل نفل روزہ رکھ کر کے 24 گھنٹے کا اعتکاف کرنا ہے. یہ مسئلہ ہے کہ جس دن اعتکاف توڑا ہے وہ 24 گھنٹے کا کرنا ہے. اور اگر مغرب کے وقت چھوڑا ہے, توڑا نہیں, اعتکاف توڑا نہیں, مغرب کے وقت چھوڑا ہے تو کوئی قضا نہیں. اور بیچ میں توڑا ہے تو 24 گھنٹے کی قضا کرنی ہے مستقل روزہ رکھ کر. اگر یہ روزہ چھوٹا ہے تو اس کی قضا رکھیے اور اس کے ساتھ اعتکاف کیجیے. اور اگر یہ روزہ پورا ہو گیا تو نفل روزہ رکھنا واجب ہے, نفل روزہ رکھ کر کے اس کی قضا کیجیے. اور اگر ایک شخص اعتکاف میں آیا اور اس نے اعتکاف کی نیت تو کی لیکن ٹائمنگ نہیں کی, تو میں دوپہر تک بیٹھ رہا ہوں یا شام تک بیٹھ رہا ہوں یا 1 دن کے بیٹھ رہا ہوں یا 2 دن کے لیے بیٹھ رہا ہوں, کوئی ٹائمنگ نہیں کی, ایسا اعتکاف روزانہ آدمی وہاں سے دروازے میں داخل ہو, کہو نویت الاعتکاف, میں اعتکاف کی نیت کرتا. مسجد میں داخل ہوتے نیت کرو, ٹائمنگ کچھ نہیں اس کی. جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف چلتا رہے گا, جب آپ مسجد سے نکلے اعتکاف ختم, ٹوٹا نہیں کیونکہ ٹائمنگ کی نہیں. اور اگر ایک آدمی بستر لے کر آیا مغرب کے وقت تک مجھے 24 گھنٹے بیٹھنا ہے اور وہ نیت کر کے 24 گھنٹے بیٹھا ہے تو بس اب ٹائمنگ کر لی, لہٰذا مغرب کے وقت بیٹھو, کل مغرب کے وقت نکل جائے, بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے, اب ٹائمنگ کر رکھی. یہ سب مسائل ہیں. لہٰذا اس عشرے کے بیچ میں اللہ کے گھر میں آ پڑو. اگر بغیر ٹائمنگ کے آ پڑو, آئے ہیں اعتکاف کر لیے, کتنی دیر رہیں گے معلوم نہیں, جب موقع ہو چلے جائیں گے. ایسا کرنا ایسا کرو, 1 دن 2 دن کے لیے ٹائمنگ کر کے آ کر بیٹھنا تو ایسا بیٹھو. 10 دن کے لیے جو یہ ہمارے دوست احباب بیٹھ گئے وہ تو بیٹھنے کا وقت گزر گیا, کیونکہ اس رات کے شروع سے بیٹھتے تو وہ 10 دن ہوتے. مگر وہ سنت موقدہ اعتکاف ہے, یہ سارے نفل اعتکاف ہیں, اور سنت موقدہ بھی نفل ہی کے باب سے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں خاص عمل ہے اعتکاف. جتنا حصہ آپ کو ملے, 1 رات کر سکتے ہو 1 رات کرو, 1 گھنٹہ کر سکتے ہو 1 گھنٹہ کرو, 1 دن کر سکتے ہو 1 دن کرو, کرو اعتکاف. آ کے تو کرو, دیکھتا ہوں کتنے آ کے پڑھتے ہیں. وہ ہمیں پاکستان میں ایک بڑے مولانا ہیں مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی جی, یہاں بھی کبھی تشریف لائے ہیں. وہ ایک بات بار بار فرمایا کرتے ہیں کہ آج کل کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سنیں گے تو بڑے شوق سے, عمل کوئی نہیں کرے گا. اس سننے کا کیا فائدہ ہے میرے بھائی جس پر عمل نہ ہو. اس لیے عمل کرنے کا حوصلہ اور جذبہ پیدا کرو. دنیا کے جھمیلے اور کام تو چلتے ہی رہتے ہیں. اگر اچانک بخار آ گیا 3 دن کے لیے, اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے, اچانک بخار آ گئے 3 دن کے لیے تو کیا کرو گے؟ جاب بھی وہی پڑا رہے گا, کام بھی وہی پڑا رہے گا, اور سیدھے ہاسپٹل میں جا کر لیٹو گے یا گھر میں پڑے رہو گے. تو وقت تو نکالنے سے نکلتا ہے اور مجبوری میں بھی نکلتا ہے. آدمی چاہے تو سب ہو سکتا ہے, چاہے ہی نہ تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تیسرا کام اس آخری عشرے میں کرنے کا تیسرا کام یہ ہے, وہ حدیث شریف آپ کو یاد ہوگی کہ پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا ہے, وہ گزر گیا. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, وہ بھی گزر گیا. اور تیسرے عشرے میں اللہ تعالی سے جہنم سے رستگاری کا پروانہ لینا ہے. جہنم سے رستگاری کا پروانہ کب ملے گا؟ جب آپ گناہوں کی توبہ کریں. گناہ جاری ہے اور لائن میں کھڑے ہیں کہ پروانہ دے دو, اور گناہ تو بند کر نہیں رہا, تو کہاں سے پروانہ ملے گا؟ دھکا ملے گا. برو کم بخت یہاں سے سوچو. موٹی سی مسئلہ کو اتنا نہیں, ایک آدمی ایک چیز لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لائن میں کھڑا بھی کر رہا ہے, تو اس کو رحمت کا مغفرت کا پروانہ کہاں سے ملے گا؟ پہلے وہ اپنی زندگی کو چینج کرے, اب گناہوں کو چھوڑے, گناہوں کے چھوڑنے کا تہیہ کرے, اور پھر اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے,
اور پچھلی زندگی کو صحیح کرے اور جو کوتاہیاں ہوگی ان کی تلافی کرنے کے لیے کمر باندھے اور لائن میں کھڑا ہو. اللہ کی بارگاہ مایوسی کی بارگاہ نہیں. وہ ضرور بامراد آئے گا وہاں سے, پروانہ لے کر آئے گا, لیکن پروانہ لینے کی شرطیں پوری کرے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے. اللہ میاں کو ضرورت ہو تو ہمیں پروانہ دیں, کھڑے ہیں ہم لائن میں, پروانہ دیجیے, آپ کو ضرورت دیجیے. ہم اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے. ہماری آمدنیاں غلط ہیں تو آمدنیاں غلط چل رہی, ہمارے چہرے غلط ہیں تو چہرے غلط چل رہے ہیں, ہماری فیملی لائف غلط ہے تو فیملی لائف غلط چل رہی, اس میں ہمیں کوئی تبدیلی نہیں کرنی. ایک حدیث شریف سناؤں, بہت غور سے سنو. مدینہ منورہ ایک پینسولیا جزیرہ نما, جزیرہ نہیں, جزیرہ نما ہے, یعنی 3 طرف سے پانی نے اسے گھیر رکھا ہے, ان کو پیننسولا کہتے ہیں, جزیرہ نما. اور اس کی ایک طرف خشکی لگی ہوئی ہے. وہ جو ایک طرف خشکی لگی ہوئی ہے, حضور کے زمانے میں 2 حکومتوں کے بارڈر لگتے تھے جزیرۃ العرب کے ساتھ. یہ جزیرہ ہے نہیں, جزیرہ نما ہے. اور وہ جو 2 حکومتوں کے بارڈر لگتے تھے, دونوں اس وقت کے سپر پاور تھے. ایک ایران کی حکومت لگتی تھی اور ایک روم کی حکومت لگتی تھی, اور یہ دونوں اس وقت کے سپر پاور تھے. اور سپر پاور جو ہوتا ہے اسے اپنے گھر سے دنیا کی فکر زیادہ رہتی, اپنے گھر سے اس کو ساری دنیا کی پنچایت اسے زیادہ کرنی ہوتی. تو جب یہاں یہ صورتحال پیش آئی کہ اسلام سے آیا اور اسلام بڑھا اور پھر ہجرت ہوئی, یہ سب ان کو احوال معلوم ہے. سپر پاور احوال معلوم ہوئے بغیر نہیں ہوتا. پھر وہ جنگیں ہوتی رہی آپس میں, وہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں, اندر ٹھیک ہے گھر میں لڑ رہے ہیں. یہاں تک کہ جنگوں میں اسلام کا پلہ بھاری ہو گیا اور مکہ فتح ہو. مکہ فتح ہونے کا مطلب پورا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا, پورا جزیرۃ العرب قبضے میں آ گیا. اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ جو 2 سپر پاور تھے ان کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی کہ اب تو سارا جزیرۃ العرب متفق ہوا, اب تو یہ نزلہ ہم پر گرے گا. ہم ان کو فکر دامن گیر ہوئی. پھر فتح مکہ کے بعد حضور نے ایک کام اور کر دیے, وہ یہ کہ قریب کے جتنے بادشاہ کی حکومتیں تھیں سب کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط بھیج دیے. ایران کے بادشاہ کو بھیج دیا, روم کے بادشاہ کو بھیج دیا, مصر کے بادشاہ کو بھیج دیا, اور جزیرۃ العرب میں جو چھوٹی چھوٹی کناروں پر حکومتیں تھیں ان کو بھی سب کو دعوت اسلام کے خطوط بھیج دیے. اب جب یہ خطوط بھیج گئے تو ان کا تو ایک دم ان کا دماغ کھول گیا کہ اچھا ان کی اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ ہمیں دعوت نامے بھیج رہے ہیں کہ اسلام لاؤ ورنہ تمہارا خیر نہیں تمہاری. ایران کا جو بادشاہ تھا جب اسے دعوت نامہ پہنچا ہے اور پڑھا گیا ہے تو اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے حضور کا وعدہ نامہ لے کر چیر دیا, پھاڑ دیا اسے. لیکن وہ لکھا ہوا تھا ہرن کی کھال پر, ہرن کے چمڑا ہے اس کے اوپر والا نامہ لکھا ہوا تھا. تو اولن تو ہرن کی کھال کو تم پھاڑو, پھٹے گی نہیں. اور اس نے پھاڑا تھا تو کتنا غصے میں پھاڑا ہوگا, اب اندازہ کرو کتنا غصہ ہوگا. اس نے دو کر کے چیرا تو چیرتا چیرتا یہاں تک آ گیا, پھر آگے نہیں چیر سکا, جتنا دور چلا جائے گا پھر نہیں چیرے گا. اور اسی خط کے فوٹو چھپتے ہیں, اس میں یوں پھٹا ہوا ہے, بعض جگہ پہ فوٹو چھپتے ہیں, وہ خط ہے محفوظ اب بھی موجود ہے جو اس نے پھاڑا تھا. تو وہ اس میں سے جتنا پھٹا ہے اس میں نشان ہے. تو وہ ایران کا بادشاہ تھا, اس کا تو دماغ کھل گیا کہ ان کی اتنی ہمت ہو گئی کہ ہمارے پاس میں دعوت, ہمیں مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے ہیں. خط پھاڑا. روم کے بادشاہ کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے یہ حرکت نہیں کی. اس نے بہت احترام سے خط لیا تھا, پڑھا تھا اور اس کا اثر لیا تھا اور اپنی قوم کو بھی سمجھانا چاہا تھا, مگر قوم نہیں سمجھی تھی. یہ لمبا واقعہ. اس واقعے کے بعد روم نے تو یہ طے کیا کہ
عرب پر حملہ کرنا چاہیے، چپ چاپ بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس نے جو حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اس میں پہلی جو مٹ بھیڑ ہوئی تھی اس کا نام غزوہ موسیٰ ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ اور جو دوسری مٹ بھیڑ ہوئی تھی اس کے لیے حضور 30,000 کا لشکر لے کر بارڈر پر گئے تھے، جو غزوہ تبوک ہے، اور پھر وہ جنگ ہوئی نہیں تھی، وہ آئے ہی نہیں تھے آگے۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں جا کر ان سے فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ قادسیہ۔ تو ان کا تو قصہ یہ ہے، یہ جو روم ایران والا تھا یہ تو باولا تھا، بے وقوف تھا، اس نے جو خط کے ساتھ برتاؤ کیا اس سے آپ اندازہ کرو۔ اس کے بعد اس نے 2 آدمیوں کو وہیں ایران سے مدینہ بھیجا کہ جاؤ مدینہ جاؤ، اور یہ جو خط لکھنے والا ہے یہ ہمارا غلام ہے، اس کو دونوں گرفتار کر کے یہاں لاؤ۔ دیکھو پاگل پن کی کوئی حد ہے، صرف 2 آدمی بھیجے، ایران سے 2 آدمی مدینہ آئیں گے، اور جس نے خط لکھا ہے یعنی حضور، اس کو کہہ رہا ہے یہ ہمارا غلام ہے، اور ایسی گستاخی اس نے کی کہ ہمیں خط لکھا ہے، جاؤ دونوں پکڑ کے باندھ کر گرفتار کر کے ہمارے دربار میں لاؤ۔ چنانچہ وہ 2 آدمی آئے، مدینہ پہنچے۔ اب مدینہ کا نقشہ دیکھ کر تو یہاں کیا گرفتار کریں گے، لیکن بہرحال وہ آئے یہاں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو روایت میں ہے کہ وہ دونوں داڑھی ان کی منڈی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھی۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ جب وہ دونوں حضور کی خدمت میں آئے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، ایرانی ہیں، اب مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں۔ جب یہ حضور کی خدمت میں آئے ہیں تو حضور نے ان دونوں سے چہرہ پھیر لیے اور فرمایا وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، فرمایا تم دونوں کا ستیہ ناش ہو، تمہیں ایسی شکل بنانے کو کس نے کہا؟ حضور کا یہ ارشاد تھا کہ وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، تمہارا دونوں کا ستیہ ناش ہو، تمہیں ایسی شکل بنانے کو کہا کس نے؟ حالانکہ تو مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہمیں حکم دیا ہے ایسی شکل بنانے کا ہمارے لارڈ نے، ہمارے پروردگار نے، ہمارے بادشاہ نے، یعنی ہماری حکومت کا۔ جاؤ یہ حکومتیں ہیں، لیبیا کی حکومت ہے، ایران کی حکومت ہے، ترکیہ کی حکومت ہے، عراق کی حکومتیں ہیں، وہاں حکومتوں نے، مصر کی حکومت ہے، ان حکومتوں نے قانون بنا رکھا ہے کہ داڑھی منڈانا ضروری ہے، وہاں داڑھی رکھنا بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ یہ ترکیہ ابھی چند دنوں تک پورے ملک میں کوئی عورت با پردہ نہیں ہو سکتی، گھر سے باہر نکلے چہرہ کھول کر نکلنا، بے پردہ نکلنا ضروری۔ یہ جو مسلمان حکومتیں کہہ رہا تھی انہوں نے یہ سب قانون بنا رکھے، تو جیسے انہوں نے قانون بنا رکھے یہ ایران کی حکومت نے بھی قانون بنا رکھا ہے کہ شکل ایسی بنانی ہے، تو انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہمارے خدا نے ہمیں حکم دیا۔ تو حضور نے فرمایا ولکن ربی امرنی، ولکن ربی امرنی ان اعفی لحیتی و اخفی شاربی، فرمایا مگر مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مگر مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں پست کروں، جتنی بھی کم سے کم ہو سکے مونچھیں پست کروں اور داڑھی بڑھاؤں، مجھ کو تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، اور اس کا پورا حوالہ دیکھنا ہو تو میری ایک کتاب ہے داڑھی اور انبیاء کی سنتیں، وہ یہاں بھی لایا ہوں گا، ایک رکھ دوں گا ادھر کہیں، اس میں سارا حوالہ موجود ہے، یہ روایت کہاں ہے، ایسے الٹ اپنی بیان کر رہا ہے، لہٰذا اس میں پوری سیرت کی کتابوں کا حوالہ، اسے حوالہ دیکھو۔ اس حدیث شریف میں میرے بھائیوں کبھی غور کیا آپ نے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اور اس رسول کے ہم دامن پکڑنے والے ہیں، اس کے امتی ہیں، اور آج ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل اس ایران کے بادشاہ کے حکم پر چل رہے، اس بادشاہ کا جو عمل ہے اس پر چل رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے تو ہم اگینسٹ میں جا رہے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس ملک کا کلچر ہے، جس ملک کے احوال ہیں، اس ملک میں داڑھی رکھیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، داڑھی رکھیں گے تو جاب نہیں ملے گی، داڑھی رکھیں گے تو یوں ہو جائے گا، داڑھی رکھیں گے یوں ہو جائے گا۔ گویا رزاق یہ حکومت ہے، رزاق یہ کلچر ہے،
رزاق آپ کا جاب ہے، اللہ رزاق نہیں ہے۔ اگر اللہ کو رزاق مانتے ہوتے تو ساری باتیں ذہن میں آتی نہیں۔ تو میں نے ایک مثال دی ہے، ہمارے پہناوا غلط ہے، ہماری فیملی لائف غلط ہے، ہمارا چہرہ غلط ہے، ہماری آمدنیاں غلط ہیں، ہمارا یہ غلط ہے، ہمارا یہ غلط ہے، اور لائن میں کھڑے ہیں کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دو اللہ میاں اگر آپ کو ضرورت ہو تو۔ میرے بھائیوں، یوں تو پروانہ ملتا نہیں۔ پروانہ ملنے کے لیے اپنی زندگیوں کو اس قابل بنانا پڑتا ہے کہ پروانے کے حقدار ہم بن سکیں۔ اپنا اور اپنی فیملی کی ذمہ داری آدمی پر ہے، اپنی فیملی کی ذمہ داری آدمی پر ہے۔ لہذا اس اشرے میں کرنے کا کام یہ ہے، یہ جب دل پر نقطے لگتے ہیں کالے، ایک حدیث سناؤں، حضور نے فرمایا تورد الفتن علی القلوب کالحصیر عودن عودن۔ پرانے زمانے میں چٹائیاں بنتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ تو چٹائیوں کے تین کے لا کر بہت سارے یہاں رکھ دیں گے، اور پھر لمبی رسیاں لگائیں گے، اور پھر ایک تین کا اٹھا کر یوں رکھیں گے اور رسیاں یوں یوں کریں گے، پھر دوسرا تین کا اٹھا کر یوں رکھیں گے، پھر رسیاں یوں کریں گے، یوں صبح سے بیٹھیں گے، دوپہر تک جائیں گے، اور جو چٹائی تیار ہوگی پیچھے کھسکتی جائے گی، دوپہر کو 2 گز کی چٹائی تیار ہوگی، ایک ایک تین کا آتا ہے اور 2 گز کی چٹائی پیچھے ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ فتنے دلوں پر اس طرح سے پیش کیے جاتے ہیں، ایک دم فتنوں میں دل نہیں گر جاتا ہے، ایک فتنہ آیا، 2 فتنے آئے، 3 فتنے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ جب فتنہ آتا ہے، دیکھو یہ زمانہ اور یہ کنٹری فتنوں کا گھر ہے، یہ زمانہ دنیا میں کہیں چلے جاؤ یہ زمانہ ہی فتنوں کا ہے، اور پھر اس طرح کی جو کنٹریاں ہیں ان کنٹریوں میں فتنے ہیں، قدم قدم پر فتنے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب فتنہ پیش آتا ہے تو 2 صورتیں ہیں، آدمی اس کو اوپرا سمجھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اس کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر فتنے کو اوپرا سمجھے تو اس کے دل پر ایک سفید ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا فتنہ آیا، پھر اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرا سفید ڈاٹ لگ گیا۔ ایسے فتنے دل پر پیش آتے رہتے ہیں، اور وہ ان فتنوں کو ناپسند کرتا رہے تو اس کے دل پر سفید ڈاٹ لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سارا دل اجلا ہو جاتا ہے، اور یہ حال ہو جاتا ہے کہ اب کوئی فتنہ آئے گا انشاءاللہ اسے ضرر نہیں پہنچے گا، کیوں؟ سارا دل اجلا ہو گیا۔ دوسری طرف فتنہ آیا اور اس نے اس کو اوپرا نہیں سمجھا، بلکہ اس کی محبت دل کے اندر پیوست ہو، تو اس کے دل پر ایک کالا ڈاٹ لگتا ہے۔ پھر دوسرا فتنہ آیا، پھر اس کو پسند کیا اس نے، دوسرا ڈاٹ لگا، پھر تیسرا فتنہ آیا، پھر اس نے پسند کیا، پھر تیسرا ڈاٹ لگا۔ اسی طرح سے فتنے آتے رہتے ہیں، اور وہ فتنوں کو ناپسند نہیں کرتا، گوارا کرتا رہتا ہے، تو کالے دھبے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دل سارا کالا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اسود مرباد کلکوز مجخین، اسود کالا ہو جاتا ہے، مرباد مٹیالہ ہو جاتا ہے، کلکوز جیسے سراہی، مجخین اونڈے منہ، سراہی یوں پکڑی ہوئی ہے، اس سراہی میں پانی بھر کے دکھاؤ، کوئی نہیں بھر سکتا، جو اتنا پانی ڈالو گے نکل آئے گا، جتنا پانی ڈالو گے نکل آئے گا۔ جب اونڈے منہ سراہی پکڑ رکھی ہے، اس میں پانی کون داخل کر سکتا ہے؟ اور داخل ہوا تو نکل آئے گا۔ دل کا یہ حال ہو جاتا ہے ادھی سراہی کی طرح، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ بھلی بات اسے بھلی نظر آتی ہے، نہ بری بات اسے بری نظر آتی ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی حدیث، صحیح حدیث شریف ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے ان بندوں میں شامل ہیں جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے حبیب پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے آخری دین کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ کے حبیب کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، جنت کی امیدیں باندھے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کا بڑا وقت جو آخرت کی نجات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کچھ کوتاہیاں، ساری زندگیاں خراب نہیں، اگر ساری زندگیاں خراب ہوتی تو ہم یہاں بیٹھے ہی نہ ہوتے، کہیں پب میں ہوتے، شراب خانے میں ہوتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے ساری زندگی رونگ نہیں، الحمدللہ، مگر کچھ رونگ۔
یہ جو کچھ غلطیاں ہیں ہماری زندگیوں میں، اگر ہم ان کو صحیح نہیں کریں گے اور ان کو صحیح کرے بغیر جہنم سے آزادی کا پروانہ چاہیں گے تو شاید مایوسی کے علاوہ ہاتھ کچھ نہیں آئے، مایوسی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے۔ اور آپ اپنا وہ جو کچھ کمی ہے، جتنا آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے اسے چھوڑو، لیکن جتنا جانتے ہو کہ یہ کمی ہے، اگر اس کو آپ صحیح نہیں کریں گے، میں اور آپ صحیح نہیں کریں گے اور پھر امیدیں باندھتے رہیں گے، تو ایسی امیدیں شیخ چلی کی امیدیں کہلاتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے ایک مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے کسی طرح سے پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں اس شب قدر میں خاص دعا کیا کروں، پارٹیکولر دعا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ دعا کیجیے، اللہ کیا ہے عفو کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس میں ہمارے امام صاحب دو لفظ اپنی طرف سے اور بڑھاتے ہیں، وہ نہیں روایت میں دعا اتنی ہے، اللہم بڑھانے میں کوئی حرج نہیں، باقی جو حضور نے دعا بتلائی تھی اس میں یہی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت درگزر کرنے والے ہیں اور درگزر کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھ سے درگزر فرمائی، فاعف عنی یہ کہو۔ اب درگزر کو سنو سمجھو، ایک بیٹا ہے نالائق بدتمیز، بھاگ گیا ہے، پریشان کرتا ہے باپ کو، مگر ایک وقت آیا کہ اس کا مائنڈ چینج ہو گیا اور وہ باپ کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ ابا معاف کر دی، جو بھی میری غلطی ہے معاف کر دی۔ تو وہی تو باپ معاف کرے گا، باپ معاف تو تبھی کرے گا اگر باپ رحم دل ہے، اور باپ کو رحم دل ہونا چاہیے۔ تو باپ معاف کب کرے گا؟ جب وہ اپنی زندگی چینج کر سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا، ابا میری بھول ہوئی، میں آپ تمام کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، معاف کر دیے بیٹا۔ لیکن وہ بھٹک رہا ہے اور وہی بھٹکتے بھٹکتے کہ ابا معاف کر دیجیے، ابا معاف کر دیجیے، ایسا ابا کی معاف کرتے۔ تو بندہ اللہ کے سامنے پہنچے ہاتھ جوڑ کر کے اللہ سے معافی مانگے کہ خدایا میری زندگی برباد ہوئی، میں آج طے کرتا ہوں کہ آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، میری پچھلی زندگی معاف کیجیے، درگزر کیجیے، تو اللہ باپ سے زیادہ مہربان۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس 10 دن کے اندر اللہ سے مہربانی حاصل کرنی ہے، اللہ سے مغفرت حاصل کرنی ہے، اور مغفرت اور مہربانی حاصل کرنا کا راستہ یہ، اس راستے کے بغیر مغفرت و مہربانی نہیں ملنے کی۔ ایک ذرا بھی کمی رہ جائے گی شرط، تو شرطیں جب تک پوری نہیں کرو گے نہیں ملنے کی۔ اور حضور نے یہ دعا بتائی کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کسی طریقے سے، احساس ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے، تو یہ دعا کیجیے، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ بہت درگزر کرنے والے، تحب العفو آپ درگزر کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی لہذا مجھ سے درگزر فرمائے۔ یہ شب قدر کی خاص دعا ہے، اور شب قدر موسٹلی اسی 10 دنوں میں آتی ہے، لہذا ان 10 دنوں میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں ان 10 دنوں کے لیے، اس کو سمجھنے کی، پلے باندھنے کی اور عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام دوستوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، وقت قیامت کی چال چلتا ہے، ابھی چٹکی بجاتے 10 دن گئے اور ضائع کیے تو افسوس ہی افسوس رہ جائے گا، لہذا ضائع نہ کرو، ان 10 دنوں کو وصول کرو، اپنی زندگیوں کو صحیح جگر پر لاؤ، صحیح راستے پر لاؤ، اور اللہ کے مقبول بندے بننے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔